آج کی اپنی دوسری کہانی. یہ ایک مڈل کلاس فیملی ہے. یہ غریب میاں بیوی ہیں دو. وہ اتنے غریب ہیں بیچارے کہ وہ اب تک کولر کا استعمال کرتے رہے. تو بیوی نے کہا ہماری کمیٹی نکلی ہے تو کیوں نہ گھر میں کوئی عزت کی چیز آ جائے. اپنے میاں سے کہہ رہی. تو شوہر نے کہا کہ ہاں بھائی کیوں نہیں, تم گھر کی مالکن ہو, کہو کوئی ایسی فرمائش نہ کر دینا کہ جو اپنی رینج سے باہر ہو. کہتی ہے نہیں, میں سوچ رہی ہوں کہ گھر میں فریج آ جائے. تو وہ ہنستا ہے شوہر جو ہے, کہتا بے وقوف تجھے معلوم ہے فریج کتنا مہنگا ہے. تو بیوی کہہ رہی ہے میں آپ سے کب کہہ رہی ہوں کہ نیا لے آؤ, ارے کوئی سیکنڈ ہینڈ دیکھ لو. تو شوہر نے کہا کہ ہاں یہ ممکن ہے, میں کوئی سیکنڈ ہینڈ فریج دیکھتا ہوں. کہتا ہے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, آؤ میرے ساتھ چلو ہم سیکنڈ ہینڈ فریج دیکھتے ہیں. احمد یہ اپنی بیوی کو لے کے, یہ دونوں میاں بیوی, ایک کباڑی جو ہوتا ہے نا جو پرانا سامان خرید لیتے ہیں, پوری مارکیٹ ہوتی ہے, تو یہ ایسی ہی ایک مارکیٹ میں چلے گئے. دکاندار کے پاس پہنچے, سلام دعا ہوئی, بولے یار کوئی فریج دکھاؤ ایسا جو مطلب ہماری رینج میں ہو. تو وہ جو دکاندار ہے اس نے بولا بھائی کل ہی ایک فریج آیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمہاری رینج میں بھی ہوگا, آپ دیکھ لیں. بولا ہاں دکھاؤ. اٹھتا ہے, ان دونوں میاں بیوی کو لے کے جاتا ہے, ایک فریج دکھاتا ہے, کہتا یہ رہے. انہوں نے فریج کھولا, دیکھا, چیک کیا, ویل کنڈیشن. بولے ہاں بھائی ٹھیک ہے, ہمیں پسند آیا. بات ہوئی, ڈیل ہو گئی, پیمنٹ کی, فریج گھر لے آئے. اب فریج گھر لائے, خوش ہیں. یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا, چھوٹی چھوٹی خوشیاں یہ بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں, ذرا ذرا سی خوشیوں کو. اب گھر میں فریج آیا ہے, بڑے ٹور میں کہ جب ٹھنڈا پانی پیئیں گے فریج سے, بیٹھے ہوئے. اب کیا ہوتا ہے, فریج لے کے آ گئے یہ لوگ, دن میں گھر میں رکھا ہوا ہے. رات ہوئی ہے. اب رات ہوئی ہے تو پہلی ہی رات ہے احمد, یہ فریج گھر لائے ہیں. بیوی کو پیاس لگی ہے. اب یہ فریج کی طرف جا رہی ہے کہ میں پانی نکال کے پیوں گی فریج سے. فریج کی طرف گئی. احمد جیسے ہی اس نے ڈی فریزر کھولا ہے تو جانتے ہو کیا دیکھتی ہے؟ وہ دیکھتی ہے کہ اس فریج کے اندر ایک عورت کا سر کٹا ہوا رکھا ہے. اس نے دروازہ کھولا اور جیسے سر دیکھا دروازہ بند کر کے چیخ کے بھاگی اپنے شوہر کی طرف. یہ بھاگتی ہوئی گئی ہے, شوہر کمرے میں تھا. ارے بھائی کیا ہوا, کیوں چیخ رہی ہو؟ بولے چیخو نہیں تو کیا کروں. بولے کیوں شور کر رہی ہو رات کو؟ بولے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں بتاتے بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے. ارے بولا مجھے بتاؤ بھائی آخر کیا بات ہے, مجھے کیوں ڈرا رہی ہو؟ کہتی میں نے دیکھا کہ جو فریج آج ہم لائے ہیں, میں نے فریج کا ڈور کھولا ہے, ڈی فریزر کا دروازہ کھولا تو اس کے اندر ایک عورت کا سر کٹا ہوا رکھا ہے جس سے خون جاری ہے. احمد اس کے میاں نے بولا کیا تم پاگل ہو گئی ہو, مجھے بھی ڈرا رہی ہو؟ کہ رہی نہیں, میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی, میں نے دیکھا ہے. کہتے آؤ میرے ساتھ. یہ اپنی بیوی کو فریج کے پاس لے کے گیا ہے. اب فریج کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا ہے. کہتا تم مذاق تو نہیں کر رہی نا؟ کہتی نہیں, آپ دروازہ کھولے اور دیکھے اپنی آنکھوں سے. احمد شوہر نے جیسے ڈی فریزر کا دروازہ کھولا ہے تو کچھ بھی نہیں, اور بیوی دیکھ رہی ہے, میں نے خود دیکھی ہے, ابھی یہاں ایک گردن تھی. میاں کہتا ہے تمہارا وہم ہوگا, مجھے بھی ڈرا دیا, چلو آؤ. بیوی کو بہلا کے واپس لے گیا. واپس آ گئے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ دوسرا دن ہوا تو بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ سنیں, میں بہت دن ہو گئے امی کی طرف نہیں گئی, تو آپ ایک کام کیجئے, مجھے 2-3 دن امی کے یہاں چھوڑ دیجئے, میری ذرا طبیعت بہل جائے گی. تو وہ کہتا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو, تم امی کی طرف گئی بھی نہیں, چلو میں تمہیں چھوڑتا ہوا جاؤں گا, پھر یہ ہے کہ شام میں واپس آ جاؤں گا. کہتی ٹھیک ہے. احمد ایسا ہی ہوا. دن نکلا, اس نے بیوی کو ساتھ لیا, بیوی کو بیوی کی ماں کے گھر چھوڑا ہے, کام پہ چلا گیا ہے. وہاں سے شام کو واپس آیا ہے اپنے گھر اکیلا. گھر آیا, گھر میں اکیلا ہے, رات کا ٹائم ہے. احمد یہ بیٹھا ہوا اپنے آفس کا کام کر رہا ہے. اس نے دیکھا کہ یار اٹھا جائے اور پانی پیا جائے. وہی حسب دستور یہ بھی اٹھ کے اور فریج کی طرف جا رہا ہے. فریج کے پاس گیا اور جیسے ہی اس نے ڈی فریزر کا دروازہ کھولا ہے احمد, تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی صحیح کہہ رہی تھی کہ وہی کٹی ہوئی گردن اسے بھی نظر آئی, اور اس نے فوراً دروازہ بند کیا. دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گیا ہے. کمرے میں آ کے ہانپ رہا ہے
کہ یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہوگی، لیکن نہیں، جیسے میں نے دیکھی ہے گردن ایسے ہی اس نے بھی دیکھی ہوگی۔ احمد، اس نے فوراً موبائل اٹھایا ہے اور بیوی کو لائن پہ لیا ہے رات میں ہی۔ اب یہ بیوی سے بات کر رہا ہے۔ ہیلو، بیوی نے بولا جی۔ بیوی کہہ رہی ہے آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ کہتا ہے نہیں میں پریشان نہیں ہوں، لیکن میں تم سے کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی کہتی ہے ہاں جلدی بولیں، پہلے یہ کیوں بجھوا رہے ہیں؟ تو کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ، جب تم نے فریج کھولا تو تم نے جو گردن دیکھی جس عورت کی، وہ کس کنڈیشن میں تھی؟ تو بیوی وہاں سے اسے بتا رہی ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور گردن کی جگہ سے اس کا خون بہ رہا تھا۔ تو جانتے ہو یہ اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ بیوی سے کہتا ہے سیم یہی میں نے دیکھا ہے کہ گردن رکھی ہوئی ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور خون رس رہا ہے۔ بیوی کہتی کیا کہہ رہے ہو؟ بولے ہاں میں نے بھی دیکھا کہ ڈی فریزر میں گردن رکھی ہوئی ہے۔ تم ایک کام کرو، مجھے گھر پہ اکیلے ڈر لگ رہا ہے، تم کسی بھی طریقے سے فوراً گھر پہنچو۔ احمد، بیوی گھر آ گئی، رات میں ہی گھر آ گئی، بجائے اس کے کہ وہ 2-3 دن رکنے گئی تھی، لیکن جب اپنے شوہر کی کنڈیشن دیکھی تو وہ رات میں واپس آ گئی۔ اب رات میں واپس آئی ہے، شوہر کے پاس بیٹھی ہے، کہتی ہاں مجھے بتائیں تفصیل سے۔ کہتا تفصیل کیا بتاؤں، وہ تو میں تمہیں فون پہ بتا چکا ہوں، جو فریج ہم لائے ہیں اس میں گردن تم نے بھی دیکھی میں نے بھی دیکھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ احمد، بیوی کہتی ہے ایسا تو نہیں تم مجھے کہہ رہے تھے کہ میرا وہم ہے، اگر میں تم سے کہوں کہ یہ تمہارا وہم ہے تو بولتا ہے آؤ ایک دفعہ یہ وہم کو دور کرتے ہیں۔ یہ دونوں اٹھتے ہیں، فریج کی طرف جاتے ہیں، فریج کی طرف گئے احمد اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور بیوی نے شوہر کو اشارہ کیا کہ کھولے دروازہ۔ اب جیسے ہی ڈی فریزر کا دروازہ کھولا ہے احمد، تو جانتے ہو اندر کچھ بھی نہیں، وہ گردن نہیں ہے۔ بیوی نے شوہر کی طرف دیکھا، کہتی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں یہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے کہ جیسے پہلے تم نے دیکھی اور جب میں نے دوبارہ دیکھی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے بیوی کا ہاتھ پکڑا، کمرے کی طرف چلا گیا۔ اب یہ دونوں جا کے کمرے میں بیٹھے ہیں، اب یہ دونوں ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ ہے بھی ہمارا وہم نہیں ہے، دیکھا تم نے بھی ہے دیکھا میں نے بھی ہے، اگر کچھ ہے بھی تو ہمیں تنگ تو نہیں کر رہا نا، تم پریشان نہ ہونا۔ اس نے بیوی کو تسلی دی ہے، کہتی ہے ہاں مجھے کوئی پریشانی نہیں، بس یہ ہے کہ میں اور آپ ہم دونوں احتیاط کریں۔ بولے ہاں ٹھیک ہے۔ احمد، میاں بیڈ پہ لیٹ گیا ہے، اب یہ بیوی اٹھی ہے، اب یہ واش روم کے لیے جا رہی ہے۔ کون؟ اس کی بیوی، یہ واش روم کی طرف جا رہی ہے۔ واش روم کا دروازہ کھولا ہے اس کی بیوی نے، جیسے ہی دروازہ کھولا ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہی عورت جس کی گردن یہ ڈی فریزر میں دیکھتی رہی، وہ پوری سالم عورت اس واش روم میں کھڑی ہوئی ہے، یعنی پورے جسم کے ساتھ، پوری باڈی کے ساتھ وہی گردن۔ اس نے دیکھا اور دیکھ کے چیخ مار کے اس نے دروازہ کھینچا اپنی طرف اور یہ بھاگتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف گئی ہے، چیخ مارتی ہوئی۔ وہ کہتا کیا ہوا؟ کہتے دیکھو نا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ شوہر نے کہا کیا ہوا؟ بولے دیکھو اب تک تو ڈی فریزر میں تھا وہ سر، لیکن میں بھی واش روم گئی ہوں تو واش روم میں وہ پوری عورت کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے شوہر نے بولا کیا کہہ رہی ہو؟ بولے ہاں میں نے خود دیکھا بھی، جبھی تو میں بھاگی ہوں۔ کہتا آؤ میرے ساتھ۔ شوہر کو لے کے گئی ہے واش روم کی طرف۔ شوہر نے واش روم کا دروازہ کھولا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے بیوی کو تسلی کرائی، ارے بے وقوف چھوڑ ان باتوں کو، تیرا وہم ہوگا کہ ہاں سر تک تو بات ٹھیک تھی کہ ڈی فریزر میں دیکھ رہے، تو نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا، لیکن پوری سالم عورت۔ اس نے اس کو تسلی کرائی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ احمد، سردیوں کے دن ہے، یہ اپنے کمرے میں دونوں داخل ہوئے ہیں۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اب یہ جیسے ہی بیڈ پہ گیا ہے شوہر اور اس نے بلینکٹ ہٹایا ہے تو جانتے ہو کیا دیکھتا ہے؟
ब्लैंकेट हटाया और देखता है कि वही औरत उस बेड के ऊपर, जो इनका बेड है, उस बेड पे लेटी हुई है। ये दोनों मियां बीवी शोर करते हुए, चीख मारते हुए कमरे से बाहर आ गए और उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे से बाहर खड़े हुए दोनों, बड़ी मुश्किल से इन दोनों ने कमरे के बाहर रात गुजारी। अब रात जब गुजर गई, दिन निकला। बजाय इसके कि शौहर काम पे जाए, उसने बोला नहीं, काम तो गया एक तरफ, पहले ये काम जरूरी है। तो बीवी कहती क्या करेंगे? कहते हैं रुक जाओ, मैं एक आलिम को जानता हूं जो इल्म जानता है, मैं उसको लेकर आता हूं, शायद वो कुछ हमारी मदद कर सके। कहती है तो फौरी जाओ, फौरन जाओ, देर ना करो। बीवी को कहता तुम परेशान ना होना, और हां कमरे में मत जाना जब तक मैं आ ना जाऊं आलिम को लेके। कहती है ठीक है। बीवी वहीं बैठ गई है, ये आलिम को लेने गया। ये आलिम को लेके घर आया है अहमद। आलिम ने पूरे घर का जायजा लिया है, चारों तरफ वो गया है, और जाने के बाद इनके पास आके बैठ गया है। कहता मुझे एक बात बताइए, रिसेंटली आप जब से यहां आए हैं, आप घर में कोई चीज लाए हैं, कोई नई चीज जो आपके घर में पहले ना हो? ये कहते नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बीवी कहती हां याद आया, हम फ्रिज लाए हैं। कहता फ्रिज लाए हो? वो कहती है हां। बोलते जरा मुझे दिखाओ। अहमद, ये आलिम को फ्रिज के पास लेके गए। आलिम फ्रिज के पास खड़ा हुआ है और बीवी ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से इस डीप फ्रीजर के अंदर मैंने उस औरत की गर्दन देखी है। शौहर कहता है बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि जब मैंने डी का दरवाजा खोला तो मैंने भी गर्दन देखी है। आलिम पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करते हुए उसने डीप फ्रीजर का दरवाजा खोला है। जैसे ही दरवाजा खोला है तो उसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली। वो दोनों मियां बीवी की तरफ देख रहा है, कह रहा कहां है? कुछ भी नहीं। बीवी कहती है हम झूठ नहीं कह रहे। मियां कह रहा है अरे भाई हम झूठ क्यों बोलेंगे, आपको लाने का मकसद ये है। दरवाजा बंद किया डीप फ्रीजर का और आलिम ने इनसे कहा कि देखो, हो सकता है ये तुम दोनों मियां बीवी का वहम हो। इतनी ही बात की थी आलिम ने कि फ्रिज हिलना शुरू हो गया है। अहमद, फ्रिज अपनी जगह से हिल रहा है और जानते हो उसमें से क्या आवाज आ रही है? आवाज भी आ रही है। फ्रिज में से आवाज आ रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। अब जब ये आवाज आई है इनके घर में, वो आवाज गूंज रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए और फ्रिज मुसलसल हिल रहा है। तो आलिम ने जाके वो दरवाजा खोला है डीप फ्रीजर का। जब उसने दोबारा दरवाजा खोला अहमद, तो क्या देखता है कि वो गर्दन रखी हुई है और गर्दन बात कर रही है और ये कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। वो सिर्फ गर्दन, उसके लिप्स चल रहे हैं और वो कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। इसने फौरन दरवाजा बंद किया और आलिम ने इनसे पूछा मुझे एक बात बताओ, ये फ्रिज तुमने कहां से लिया है? कहता ये थोड़ी सी दूर से। कहता मुझे वहां तक ले जाओगे? बोले हां क्यों नहीं, चले। आलिम को ले गए वहां जहां से इन्होंने ये फ्रिज परचेस किया है, कबाड़ा मार्केट ले गए। आलिम वहां पहुंचा जिससे फ्रिज लिया है। अब आलिम उनसे मुखातिब है कि हाँ भाई खैरियत? बोले हाँ खैरियत। बोले भाई आने का मकसद? बोले कुछ नहीं, आपको याद है अभी 2-3 दिन पहले ये फ्रिज लेके गए? बोले हाँ लेके गए। बोले आपने ये फ्रिज इनको दिया? बोले जी बिल्कुल दिया। बोले आपको किसने दिया? बोले भाई मैं जानता हूं, वो मेरे बड़े अच्छे वेलविशर हैं सिद्दीकी साहब, ये सिद्दीकी साहब ने मुझे बेचा है। पुराना कह के जी पुराना हो गया है, ये आप ले ले, तो मैं वो मुझे बेच गए। कहते अच्छा। बोले हाँ। बोले क्या सिद्दीकी साहब से मुलाकात हो सकती है? कहते हाँ क्यों नहीं। अरे भाई हमारे महल्ले में रहते थे। बोले रहते थे क्या मतलब? बोले हाँ रहते थे जब तक उन्होंने ये फ्रिज नहीं बेचा था। फ्रिज बेचने के बाद 2 दिन ही गुजरे होंगे कि उन्होंने ये मकान छोड़ दिया। बोले अब? बोले अब तो वो माशाल्लाह बहुत बड़े घर में रहते हैं। आलिम से कह रहा है, कौन? जिसने फ्रिज बेचा था वो आलिम से कह रहा है अब तो सिद्दीकी साहब बहुत बड़े घर में रहते हैं। जब से उनकी बीवी का इंतकाल हुआ है और उनकी बीवी की तमाम जायदाद
पूरी प्रॉपर्टी सिद्दीकी साहब के नाम हो गई है, तो वो यहां से शिफ्ट हो गए। अब आलिम की कुछ समझ में आ रहा है। ये उस दुकानदार से कह रहा है, क्या सिद्दीकी साहब से मुलाकात हो सकती है? कहते हैं हाँ भाई, मैंने कहा ना मेरे वेल विशर है, आ जाए, मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। क्या मुलाकात करना जरूरी है? बोला बहुत जरूरी है। बोला क्या मुझे पता चले कि भाई रीजन क्या है उनसे मुलाकात करने का? आपने मुझसे फ्रिज लिया, मैंने आपको दिया, जो भी बात करनी है मुझसे करें, मैं तो उनको ले चुका फ्रिज, उनको पेमेंट कर चुका। बोला नहीं। आलिम कह रहा नहीं, तुम नहीं समझोगे, हमें सिर्फ सिद्दीकी साहब के पास लेके चलो। अहमद, ऐसा ही हुआ। ये दुकानदार सिद्दीकी साहब, क्योंकि इनके दोस्त थे, वो कहां शिफ्ट हुए इनको पता था, ये दुकानदार उनको वहां ले गया। दोनों मियां बीवी और आलिम ये सिद्दीकी साहब के घर गए। अब सिद्दीकी साहब की बैल बजाई, सिद्दीकी साहब बाहर आए। अरे बोले हाँ भाई खैरियत? सिद्दीकी साहब ने डायरेक्ट पूछा उस दुकानदार से, अरे भाई फ्रिज कैसा चल रहा है? बोला भाई जिन्होंने लिया है वो बताएंगे। बोले क्या मतलब? बोले हाँ इन्होंने लिया है। वो दोनों मियां बीवी खड़े, इन्होंने लिया, इनसे पूछो कैसा चल रहा है। बोले हाँ भाई कैसा चल रहा है? बोले हम फ्रिज के ही सिलसिले में तो आए हैं। अब क्या होता है अहमद, ये सिद्दीकी साहब कह रहे हैं इन तीनों से कि भाई सारी बातें यहीं पूछ लेंगे। अरे भाई आप मेरे मेहमान हैं, अंदर आए, चाय पानी लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। कहते हाँ ठीक है। आलिम, ये दोनों मियां बीवी सिद्दीकी साहब के घर में चले गए, सोफे पे बैठे जाके, चाय वाय आइए, चाय वाय पिए उन लोगों ने। अब आलिम सिद्दीकी साहब से मुखातिब हुआ कि भाई माशाल्लाह कि जब आपने फ्रिज बेचा था तब तो आपके ये हालात नहीं थे, अब तो माशाल्लाह बहुत बड़े घर में शिफ्ट हो गए, कोई लॉटरी लगी आपकी? तो जानते हो सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे मेरी लॉटरी क्या लगनी थी, मेरी बीवी की बड़ी प्रॉपर्टी थी, असल में हुआ कुछ यूं कि कुछ डकैत मेरे घर में घुस गए, मैं घर पे मौजूद नहीं था, मेरी बीवी अकेली थी। जब डाकू घर में घुसे हैं तो लूटामारी के टाइम मेरी बीवी ने मजहमत की। अब जब मजहमत की तो वो डाकुओं ने जानते हो क्या किया? ये किनको बता रहा है? आलिम को और उन दोनों मियां बीवी को बता रहा है। सिद्दीकी साहब कहता है कि जानते हो उन डाकुओं ने क्या किया? ये तीनों ने कहा क्या किया? कह रहा है उन डाकुओं ने मेरे बीवी के पीसेस कर दिए, यानी टुकड़े कर दिए, टुकड़े करके और मेरे घर के सहन में फेंक के चले गए, मेरा घर भी लूट के ले गए। इन तीनों ने कहा अच्छा? बोले हाँ, मेरी बीवी के मरने के बाद उसकी तमाम जायदाद वो मेरे हिस्से में आ गई तो मैं यहां शिफ्ट हो गया। इन्होंने बोला अच्छा, वो जो टुकड़े आपकी बीवी के करके गए, आलिम पूछ रहा है, वो जो टुकड़े डाकू आपकी बीवी के पीस करके चले गए, क्या तमाम आज़ा मिल गए? वो कहता है हाँ तमाम आज़ा मिल गए। तो आलिम उससे कह रहा है, कहता है तमाम आज़ा मिल गए और सर? अब जब सिद्दीकी साहब ने सुना कि सर, तो उसको थोड़ा सा झटका लगा और वो आलिम की तरफ बिगड़ गया कि आप ये सब बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप इतनी इन्वेस्टिगेशन मुझसे कर रहे हैं, आप पुलिस वाले हैं, या मैं आपको क्यों बताऊं कि सर कहां गया? सर मुझे क्या पता कहां गया सर? हो सकता है डाकू उसको काट पीट के जब फेंक गए, सर कहीं आगे फेंक दिया होगा या अपने साथ ले आके कहीं फेंक दिया होगा, मुझे नहीं पता सर, और मैं आपको नहीं बताऊंगा इसके बाद कि क्या हुआ। आपने चाय पी ली और खुदा हाफिज। ये बिगड़ गया है अहमद। ये तीनों यहां से उठे हैं, बाहर निकले हैं। अब जानते हो आलिम ने इन दोनों मियां बीवी को क्या कहा? कहता है मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नहीं, पूरा ही गड़बड़ मामला है। मियां बीवी कहते हैं कि क्या मकसद? कहता है हमें पुलिस में जाना चाहिए, हमें थाने जाने के बाद इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए कि आखिर ये मामला हुआ क्या। क्यों कि पुलिस जो तफ्तीश करेगी उसका एक अपना अंदाज होगा। कहते हैं कि भाई आप जैसा बेहतर जाने। ये तीनों लोग उस इलाके का जो थाना लगता था वहां चले गए। अब वो थानेदार के सामने बैठे, एसएचओ से बात हो रही है। एसएचओ ने बोला हाँ भाई कैसे आना हुआ? बोला सर कुछ दिनों पहले शायद आपके इल्म में हो कि सिद्दीकी साहब की बीवी का मर्डर हुआ था। जो डाकू काट के चले गए, उनको पीसेस करके चले गए।
تو SHO نے کہا ہاں ان کی کمپلین تو لکھی ہوئی ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ بیوی ان کے صحن سے ملی جو پیسز کی صورت میں تھی. کچھ پیس ان کی بیوی کے صحن میں سے ہی ملے ہیں, یعنی کچھ جسم کے اعضاء صحن میں ہی پڑے ہوئے تھے جو پولیس نے ہینڈ اوور کیے ہیں. تو اس کا مطلب موت کی تصدیق ہوئی ہے, جس سے اس کی موت کی تصدیق ہو گئی کہ وہ مر گئی, ساری دولت صدیقی صاحب کو مل گئی. تو انہوں نے کہا, کون عالم کہہ رہا ہے SHO سے, کہ سر تمام اعضاء مل گئے ہوں گے لیکن آپ کو سر نہیں ملا ہوگا. تو SHO اپنی سیٹ سے اسٹینڈ بائی ہو گیا, کہتا ہے ہاں بات تم نے بڑی پتے کی ہے کہ اعضاء تو ملے لیکن سر نہیں ملا. تو عالم ان سے کہہ رہا ہے, پولیس والا جو SHO ہے اس سے, کہ سر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. بولے ہاں بولو. بولے یہ جو میاں بیوی بیٹھے ہیں انہوں نے لیا ہے فریج, اور یہ فریج لے کے گئے ہیں اپنے گھر, اور جب گھر گئے ہیں فریج کو یوز کیا, فریج لگا ہوا ہے. اب جیسے ہی فریج کا دروازہ کھولا ہے تو سر اس فریج کے اندر اس عورت کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے. SHO کہتا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ بولے نہیں دماغ خراب نہیں ہو گیا, میں آپ سے حقیقت بیان کر رہا ہوں. اس فریج میں صدیقی صاحب کی بیوی سر رکھا ہوا ہے. اس لیے اب وہ دونوں میاں بیوی سے پوچھ رہا ہے SHO, یہ جو کہہ رہے ہیں کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ دونوں میاں بیوی ایک زبان ہو کے بولے ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب ہم فریج لے کے گئے تھے ہم نے دکان پہ چیک کیا, فریج صحیح تھا, خالی تھا, فریج میں کچھ بھی نہیں تھا. ہم گھر لے کے گئے, فریج خالی تھا, فریج میں کچھ بھی نہیں تھا. لیکن رات میں جس دن ہم فریج لے کے گئے ہیں اسی دن رات کو میری مسز نے فریج کا دروازہ کھولا ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے اندر گردن رکھی ہوئی ہے. میری بیوی نے مجھے بتایا, میں نے بیوی کو تسلی کرائی کہ تمہارا وہم ہوگا. میری بیوی اپنی ماں کیا چلی گئی. دوسرے دن میں نے فریج کا دروازہ کھولا, میں نے وہ کٹا ہوا سر دیکھا. پولیس والا کہہ رہا ہے یہ سب کیا باتیں کر رہے ہو؟ بولا نہیں سر باتیں نہیں کر رہے, یہ ہوا ہے وہ بتا رہے ہیں. کہتا ہے اچھا تو پھر ایک کام کرو, تمہارے فریج میں سر ہے؟ وہ بولتے ہاں ہے. کہتا چلو میرے ساتھ. احمد آن ڈیوٹی ہے. SHO اپنی سیٹ سے اٹھا ہے, یہ دونوں میاں بیوی کے ساتھ نکل گیا ہے. کہاں؟ ان کے گھر جہاں فریج موجود ہے. SHO ان کے گھر پہنچا ہے. یہ تینوں عالم, بیوی اور شوہر, یہ تینوں بھی اس کے ساتھ میں ہیں. اب یہ گھر میں گئے ہیں اور فریج کے سامنے جا کے SHO بھی کھڑا ہوا ہے. SHO نے بولا دیکھو یہی فریج ہے؟ بولے ہاں. بولا میں کھولوں؟ بولے کھولے سر. جیسے ہی SHO نے دروازہ فریج کا کھولا ہے احمد, جانتے ہو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے دیکھا کہ فریج میں کچھ بھی نہیں. اب جب کچھ بھی نہیں ہے تو پولیس والے کو غصہ آیا SHO کو. وہ ان سے کہہ رہا ہے تم قانون کے ساتھ مذاق کر رہے ہو, یعنی تم مجھے یہاں تک لے کے آ گئے ہو یہ بول کے کہ فریج میں سر ہے, لیکن میں نے تمہارے سامنے فریج کھولا, فریج میں تو کچھ بھی نہیں. یہ تینوں بھی کھڑے ہوئے کے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں واقعی کچھ نہیں ہے. پولیس والے نے غصے میں دروازہ بند کیا ہے فریج کا, ڈھس. اب دروازہ بند کیا, اب ان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تمہاری بات پہ یہاں تک تو آ گیا ہوں لیکن تم نے یہ قانون کے ساتھ مذاق کیا ہے. اتنی بات اس کے منہ سے نکلی ہے احمد, فریج ہلنا شروع ہو گیا ہے. اب جب فریج نے وائبریشن شروع کی ہے, ہل رہا ہے تیز. یہ چاروں کھڑے ہوئے ہیں, دونوں میاں بیوی, عالم اور SHO, یہ چاروں ماں کھڑے ہوئے اور فریج ہل رہا ہے. اور فریج میں سے وہی آواز آ رہی ہے احمد, کیا کہ مجھے انصاف چاہیے. پولیس والے نے بھی یہ بات سنی. اب جب یہ بات سنی, فریج کو ہلتا ہوا دیکھا, اب جب پولیس والے نے ہمت کر کے وہ دروازہ دوبارہ کھولا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سر موجود ہے احمد. اس عورت کا سر رکھا ہوا ہے اور لپس اس سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے انصاف چاہیے. پولیس والے نے یہ دیکھا اور دھڑ کر کے دروازہ بند کیا. جب دوبارہ بند کر کے کھولا ہاں تو پھر وہ سر تھا وہاں؟ تھا. اچھا اب سر غائب نہیں ہو؟ نہیں, اب سر ہے. کیونکہ وہ جو وائبریٹ کیا فریج نے, تو یہ پولیس والے نے صرف اتنی بات کی کہ تم نے قانون کے ساتھ مذاق کیا ہے.
تو اس کو یہ احساس ہوا کہ نہیں, قانون کے ساتھ مذاق نہیں کیا, یہ مجھے صحیح لائے. تو اب سر فزیکل ہوا تھا؟ بالکل آ گیا. اس نے دروازہ بند کیا اور کہتا ہے آؤ میرے ساتھ. احمد سیدھا صدیقی صاحب کی طرف. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں, ہاں سر تو وہاں پہ غائب ہو رہا تھا, بالکل. لیکن اب پرماننٹ فزیکل سر وہاں پہ کیسے آیا ہے؟ کیسے آیا؟ کس نے رکھا وہ سر وہاں پہ فریج میں؟ کون رکھے گا؟ رکھے گا کون؟ وہ تو وہ سر ہے جو اپنے دھڑ سے جدا ہے. یعنی اس کے میاں نے ہی مار کے رکھا؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں وہیں آ رہا ہوں کہ یہ پولیس اور یہ دونوں میاں بیوی اور عالم, پولیس والے نے کہا آؤ میرے ساتھ. یہ لے گئے صدیقی صاحب کے گھر. بیل بجائی, صدیقی صاحب باہر نکلے. اب جب صدیقی صاحب نے دیکھا کہ یہ دونوں میاں بیوی تو آ کے گئے ہیں, عالم بھی میرے پاس سے ہو کے گیا ہے, لیکن اب یہ جو وردی والے کو ساتھ لائے ہیں یعنی پولیس والا, یہ کیوں لائے؟ صدیقی صاحب ان دونوں میاں بیوی سے مخاطب ہیں. جب میں نے تمہیں کہہ دیا کہ میں اب زیادہ کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ میری بیوی کے پیسز کر کے وہ ڈاکو پھینک گئے تھے, تو تم یہ پولیس والے کو کیوں لے کے آئے ہو؟ تو جانتے ہو ایس ایچ او کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا آنا ضروری تھا. میرا آنا ضروری یوں تھا کہ تم نے پیسے کی لالچ میں آ کے اپنی بیوی کو خود قتل کیا ہے. وہ کہتا ہے نہیں, یہ الزام ہے مجھ پر. کہتا بکواس بند کرو. احمد اریسٹ کیا. اب جب اس کو اریسٹ کیا, اریسٹ کرنے کے بعد پولیس کا تو طریقہ کار ہی الگ ہوتا ہے. جو نہیں بھی کیا ہوا ہوتا بندہ وہ بھی ہاں کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوا. اب یہ صدیقی صاحب سے پوچھتاچھ شروع ہوئی. تو پولیس اس سے پوچھتی ہے ہاں بھائی صدیقی صاحب آپ بتا رہے ہیں یا ہم اپنے طریقے سے پوچھ لیں؟ وہ کہتا ہے نہیں, تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں. جب یہاں تک آپ پہنچ ہی گئے ہیں تو مجھے معلوم ہے جو میں نے کیا ہے وہ کبھی نہ کبھی کھلتا, اور ہو سکتا ہے یہ وہی لمحہ ہو کہ جو مجھے سب سچ بتانا پڑے. تو پولیس والے کہتے ہیں تو پھر بولتے جائیے اپنی زبانی. ایسا ہی ہوا. اب وہ کہہ رہا ہے, کون؟ صدیقی. کہتا ہے ہوا کچھ یوں کہ میری بیوی کی جتنی بھی پراپرٹی تھی یہ میری بیوی کے نام تھی. اب میں یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ ساری پراپرٹی میرے نام ہو جائے, اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا کہ یہ مرے گی تو میرے نام ہوگا. اب یہ مرتی نہ جانے کب, تو میں نے جان بوجھ کے خود ہی اس کے ٹکڑے کیے. اب پولیس اس سے انویسٹیگیشن میں پوچھ رہی ہے کہ وہ ٹکڑے تم نے کیسے پھینکے, کہ کچھ پیس تمہاری بیوی کے جسم کے ٹکڑے وہ تمہارے صحن میں سے ملے, مزید ٹکڑے تم نے کیا کیے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ایک دن کے گیپ سے وہ ٹکڑے, ایک پیس میں نے کہیں پھینکا, ایک پیس میں نے کہیں پھینکا, ایک پیس میں نے کہیں پھینکا. گردن رہ گئی تھی جو مجھے پھینکنی تھی. وہ گردن یوں نہ پھینک سکا کہ گردن مجھے جہاں پھینکنے جانا تھا جس پلاٹ کے اوپر, وہاں پر عمارت تعمیر ہو رہی ہے. وہ عمارت تعمیر ہو گئی تو میں نے اس جگہ کا پلان چینج کیا. تو میں نے یہ سوچ کے ڈی فریزر میں رکھ دیا کہ اب میں جب کل ڈیوٹی جاؤں گا, اپنے آفس جاؤں گا, تو جاتے ہوئے لیتا ہوا جاؤں گا اور کہیں بھی اس کو ڈم کر دوں گا. لیکن ایسا ہو نہ سکا یوں کہ میں دوسرے دن اٹھا ہوں, میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کی گردن ڈی فریزر میں رکھی ہے, اور جب میں نے دروازہ کھولا تو گردن غائب تھی. اب جب گردن غائب تھی اسی فریج میں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے, تو میں ڈر گیا. میں نے اس ڈر کی وجہ سے یہ فریج بیچ دیا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ معاملات یہاں تک آ جائیں گے. انصاف اگر ملتا تو ایسے بھی مل جاتا ہے. اسی فریج پہ رہ گئی, اور پہلے وہ غائب ہو رہی تھی, آ رہی تھی, لیکن اینڈ میں وہ فزیکل رہ ہی گئی تاکہ پولیس کو یہ ثبوت مل جائے. اور اس لاش کو جو کہہ رہی ہے کہ مجھے انصاف چاہیے, اسے انصاف ملا نہ. پھر صدیقی صاحب کام میں آ گئے, پکڑے گئے اس کیس میں کہ انہوں نے اپنی شریک حیات کے اپنے ہاتھ سے ٹکڑے کیے. وحشیانہ طریقے سے. اور اگر وہ گردن فریج میں نہ رکھتا
تو ہو سکتا ہے وہ پکڑا بھی نہ جاتا. اس گردن نے اس کو پکڑوا دیا. یہ سب سلسلے ہیں. اس گردن نے پکڑوا دیا یوں کہ اس گردن کی وجہ سے ہی صدیقی صاحب کی پکڑ ہوئی, جو یہ سوچ کے فریج میں رکھ دیا تھا کہ میں صبح لیتا ہوا آفس جب جاؤں گا تو رستے میں کہیں ڈم کر دوں گا. صبح اٹھا ہے تو فریج میں وہ گردن نہیں تھی. اور اس نے اعضا کو اس طرح ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کیا کہ کسی کو شک نہ ہو. بالکل چھوٹے چھوٹے شاپر بنا کے ایک ایک لے کے نکلتا ہے, زیادہ بڑے لے کے جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے, لوگوں کو شک نہ ہو جائے. بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری تھی آج, رونگٹے کھڑے کر دینے والی. تھینک یو. بڑی ڈرا دینے والی اسٹوری تھی آج. تو یہ ہے کہ اب جلدی ہاں بھائی احتیاط رکھیں. بالکل, اگر بیوی تمہاری پیسے والی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو مار کے ہی اپنے نام کرا لیں گے. ارے اسے اتنا پیار دیں, اسے اتنا پیار دیں کہ وہ سب کچھ تم پہ ویسے ہی نچھاور کر دے یار. کہتے بھائی لالچ بری بلا ہے. ہاں اور یہ تو سچ میں بلا بری. بالکل ایسا ہی. بڑی انٹرسٹنگ کہانی شیخ صاحب, بہت مزہ آیا. اور جاتے جاتے اپنے گھر والوں کے لیے ایک بات, جتنے بھی میرے گھر کے لوگ ہیں, میرے فیملی ممبرز ہیں, ان کے لیے ایک بات, تکلیف سے کبھی گھبرانا نہیں, کبھی مایوس نہ ہونا. یہ جو زندگی میں جو تکلیفیں آتی ہیں یہ تمہارا امتحان ہوتی ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ جب آزمائے گئے ہو اس کی جانب سے, جب آزمائے گئے ہو تو انشاءاللہ العزیز نوازے بھی جاؤ گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. السلام علیکم.